نبينا ومرشدنا ومكيانا ومدنيانا وعربينا وقريشيانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة عليك يا رحمة للعالمين وہ تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا وہ تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیرا میں سوانا پھول 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 پھولا نور کا مستقو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا وہ تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا ہوں بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا ہوں بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے جال صدقہ نور کا صبح تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کعب گئے سوہانم یا برما کے کعب آیا این سعد کعب آیا این سعدم کا ہے چہرہ نور کا سب تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا اے رجائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رجائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وہ تیرا میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا
الحمدللہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بازات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور جہاں اللہ رب العزت نے چاہا پیارے محبوب کا نور وہاں رہا، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک دنیا کے اندر آتا گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک دنیا میں آیا تو ہر چیز کم ہو گئی کہ پیارے محبوب کا نور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور وہ نور دنیا کے اندر چھا گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور مبارک کی اتنی برکت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ نور عطا فرمایا کہ اس نور کا مقابلہ کوئی چیز دنیا کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کہ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، صرف اتنی خبر ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا، اس کو میں نے 72 مرتبہ دیکھا۔ یعنی ایک ستارہ طلوع ہوتا اور 70,000 بار میں نے اس کو دیکھا، اور 72 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا جبرائیل کہ اگر وہ ستارہ اب بھی تیرے سامنے آ جائے تو پہچان لے گا؟ جی یا رسول اللہ، کیونکہ جس چیز کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ دیکھا جائے، جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے۔ میں نے تو 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے اپنا امامہ مبارک اوپر کیا، فرمایا انا ذالک الکوکب، کہ وہی ستارہ میں ہوں جو 70 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہوں جو اتنی مدت کے بعد یعنی طلوع ہوتا، اور جبرائیل علیہ السلام نے 72 مرتبہ دیکھا، اور اپنا سر مبارک بھی اس کے سامنے جھکایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا اور پوری مخلوقات جتنی کائنات نے بنائی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء من نبی کا، قبل الاشیاء من نور کا، من نبی کا، من نورہ، کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ رب العزت کے نور سے پیدا کیا۔ حضرت جابر صحابی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ، کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس نور میں سے پوری کائنات رب کائنات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر لکھتے ہیں
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا کہ سب چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، اللہ رب العزت نے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آیا، دنیا کے اندر لوگ آپ کے سامنے سر جھکا گئے کہ اللہ رب العزت نے وہ نور عطا فرمایا جس نور میں سے رب کائنات نے اس نور کے 4 حصے بنائے۔ ایک حصے میں سے زمین بنے، ایک حصے میں سے فرشتے بنے، ایک حصے میں سے جن بنے۔ اسی طرح پوری کائنات ساری جو ہے وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ تو ہر بزرگ دنیا کے اندر اس نے یہی اعلان کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور وہ کتاب لے کے آیا جس کتاب کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا، وہ کتاب بھی لے کر آیا۔ فرمایا وَقَدْ جَاءَكُمْ، عرب والوں نے سوال کیا کہ تم جو آیا ہے ہمارے پاس 4 سوال کیے، تم ہمارے پاس کس کے پاس آیا ہے، تمہیں بھیجنے والا بھی کون ہے، تو لے کے کیا آیا ہے، جو اگر ہمارے پاس آیا ہے تو کیا تحفہ لے کے آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کے اگر تم نے کہہ دیا، کوئی یہ کہے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں قرآن نازل کر دوں گا، جو قرآن کا انکار کرتا جائے گا وہ کافر بنتا جائے گا۔ تو جب انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اس کے پاس آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، مکے والوں کے پاس یا مدینے والوں کے پاس، مصر والوں کے پاس، یمن والوں کے پاس، فرمایا کہ فرمایا قد جاءکم، کہ جتنے تم دنیا کے اندر ہو میں سب کے پاس آیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاءہم، اگر ہم ہوتا تو مکے والوں کے لیے ہوگا یا مدینے والوں کے لیے ہوتا، فرمایا جاءکم، میں تم سب کے لیے آیا ہوں۔ چلو ہمارے پاس آیا، بھیجنے والا کون ہے، فرمایا کہ من اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، بھیجنے والا آیا تمہارے پاس ہو، بھیجنے والا میرا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس آیا، بھیجنے والے بھی اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا کہ تو کون ہے پیارے محبوب نے فرمایا کہ من اللہ نور، کہ اللہ رب العزت نے مجھے نور بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تمہارے پاس نور بنا کر، تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نور تمہارے پاس آیا۔ اس کے بعد فرمایا نور کے بعد اور کیا لے کے آیا، فرمایا مکے والوں نے کہ اللہ کی طرف سے تو آیا ہمارے پاس نور بھی تھا، اور کیا چیز تو لے گیا، فرمایا کتاب مبین، کہ اللہ رب العزت نے وہ کتاب عطا کیا ہے جس کا نام رب کائنات نے قرآن پاک رکھ دیا۔ فرمایا جو قرآن پڑھتا جائے گا اس پر عمل کرتا جائے گا، دنیا کے اندر اس کو نجات مل جائے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے، فرمایا ہر لفظ کے بدلے رب کائنات اس کو یعنی ثواب عطا فرماتے ہیں۔
فرمایا کہ ہر لفظ کے بدلے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک لفظ قرآن کا پڑھتا ہے الف تو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک لفظ پڑھتا ہے تو رب کائنات 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک لفظ قرآن کا پڑھتا ہے تو 7000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جتنی اس کے دل کا خلوص ہوگا اتنا ثواب ملتا جائے گا۔ اگر دل کا خلوص کم ہے تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اس کے دل کا خلوص زیادہ ہے تو ایک حرف کے بدلے 70 نیکی ملے گی، اور اس سے بھی زیادہ خلوص ہے تو فرمایا کہ 70,000 نیکیاں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن مجید جس کو رب کائنات نے نور بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، چاہے محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کی زبان سے قرآن نکلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت اٹھ کر جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے بالفجر والیال عشر والشفع والوتر، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین سے اتر کر وہ تیری زبان سے قرآن نکلا ہوا اثر سنتے ہیں۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو اللہ رب العزت انسان کو پر رحمت برسی ہے، جب رحمت برسی ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی معافی کر دیتا ہوں۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت صبح کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور دوپہر کا وقت بھی تمہیں ٹائم ملے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، شام کے وقت بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر بھی نجات اور آخرت کے اندر بھی نجات۔ چاہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا آدمی جو پیارے محبوب وہ کتاب ہمارے پاس لے کر آئے، وہ کتاب پڑھنے والے کو اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب وہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، ایک بزرگ شکل والا انسان آ جاتا ہے قبر کے اندر، فرشتے جب سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو یہی قرآن مجید ایک بوڑھے آدمی کی شکل کا بن کر یعنی اس مردے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو یہاں آرام سے سو جا، تم سے فرشتے سوال و جواب کر کے چلے گئے، اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ انسان اللہ رب العزت کی دربار میں جنت میں جاتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں وہ کلام اللہ ہوں جو تیری کلام تیری زبان ہے، دنیا والے پڑھتے رہے ہیں، اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں، آج میں تیرے پاس آئی مولا سے مجھے کوئی چیز عطا کر۔ رب کائنات فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے رب کائنات جنت میں سے ایک چادر ہمیں عطا فرما اور یاسمین کے ہمیں خود عطا فرما۔ رب کائنات فرماتے ہیں لے جا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جلال السیوطی کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہرے رنگ کا کپڑا لے کر آتا ہے اور وہ فرشتے وہ پھول بھی لے کر آتے ہیں۔ جو انسان مر گیا ہے وہ کپڑا نیچے بچھا کے وہ کپڑا آدھا اس کے اوپر ڈال کے سینے کے اوپر وہ پھول رکھ کے وہی انسان جیسے یعنی انسان کی شکل بن کے اللہ کا کلام آیا، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے تو آرام سے سو جا اور کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا، یہ اگر کوئی آ بھی گیا تو میں تیرے پاس ہر وقت رہوں گا۔ یہ اللہ کی کلام مرنے کے بعد انسان کا ساتھ دیتی ہے، سب چیز چھوڑ جاتی ہے، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، اولاد چھوڑ جاتے ہیں، سب چیز چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے یہ نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی قرآن کو پڑھنا ہے،
اور قرآن کے ساتھ محبت رکھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے تو پھر انعام ملے گا۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر یعنی قرآن مجید پڑے ہیں، اوپر گرد و غبار پڑا ہے، کبھی اٹھا کر اس قرآن کو صاف نہیں کیا، اس قرآن کی تلاوت نہیں کی، اور ٹیلی ویژن گھر کے اندر روز اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قرآن کی صفائی نہیں۔ کئی ایسے گھر دیتے ہیں جن کے اندر جانے ان کو کلام مجید کو اوپر گرد و غبار پڑا ہے، کبھی اٹھا کر وہ صاف نہیں کیا کہ اللہ کے کلام کو صفا کر دو۔ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، وہ قرآن دنیا کے اندر بھی انسان کو فائدہ دے گا، مرنے کے بعد بھی وہ قرآن فائدہ دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں اللہ رب العزت نے وہ کلام بھیجی ہے، فرمایا کہ نور، کہ اللہ رب العزت نے وہ کلام بھیجی، جو آدمی کلام کی تلاوت کرتا جائے گا اس کو دنیا کے اندر نجات مل جائے گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ کلام اللہ انسان کی شکل بن کر اللہ کی دربار میں جائے گا، عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ رات کو بستر چھوڑ کر میری تلاوت کرتا رہا، ایسی زندگی چھوڑ کر، آرام کی زندگی چھوڑ کر میری تلاوت کرتا رہا، مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قرآن اس انسان کے بارے میں شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کر کے معاف کر دے گا۔ ہمیں جتنا یعنی موبائل ہے، ٹی وی سے پیار ہے، اتنا قرآن سے رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں، صبح کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر رات کے وقت تک 11 بجے تک قرآن کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں گے تمہارے گھر کے اندر برکت ہے۔ جب سے ہم نے قرآن پر محبت ختم کر دی ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، تو یعنی ہمارے گھروں میں بھی برکت ختم ہو گئی، ہماری اولادیں بھی نافرمان ہو گئی، اور ہمارے گھر والے بھی نافرمان، اور تو ہمارے گھر والی وہ بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں گھر نہیں آنے دیتے، گھر والے ہمارے بات نہیں مانتے، کبھی بیٹھ کے سوچا ہے یہ باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی یعنی جس چیز کی لڑائی ہوتی ہے، بندہ بیٹھ کر اگر یہ سوچے کہ کس چیز سے لڑائی ہوئی ہے، جس چیز سے لڑائی ہوئی ہے اسے کو ختم کر ڈالے تو لڑائی ختم ہو جائے۔ یہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے، یا ہمارے گھر والے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین سے ہم نے منہ موڑ لیا، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ یہ اولاد ہماری جو ہمارے ساتھ لڑتی ہے، جب ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں کیا گزرتا ہے، یعنی جو گزرتا ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ اگر دین کو اوپر عمل کرے تو یہ ہماری اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، یہ سب چیز ہماری فرما بردار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں بھیج رہا ہوں، اگر اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ گے دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی مل جائے گی اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے میں تمہارے پاس ایک اللہ کا قرآن، دوسرا فرمایا میں محمد کریم کی اطاعت اور سنت میں، جو آدمی اللہ کے قرآن کے ساتھ عمل کرے گا، پیارے محبوب کی سنت پہ عمل کرے گا، اس کے پاس کبھی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت انسان اٹھتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں، پوری رات اس کے یعنی حفاظت کرتے ہیں، کوئی چیز تکلیف دینے کے لیے نہیں آتی۔ جب ہم اللہ کی طرف نہیں آتے تو مالک فرشتے ہماری حفاظت کے لیے کیا کریں؟
حفاظت کے لیے کیا بھیجے گا؟ جب ہم اس کی بات نہیں مانی تو رب ہماری کیسے مانتا ہے؟ جب ہم اس کی مان لیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ انسان گھر پہ سویا رہے گا، کبھی اس کے گھر کے اندر چور نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور جناب محبوب کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برسے اور کچھ نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دروازے پہ آنے دے، اور اس کے بعد رب کائنات ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔